بھارت اب صرف گولی سے نہیں بلکہ پانی کی بندش سے بھی پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور ایک آواز ہو کر اپنا دفاع کرنے کا۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل شاید ہمارے کھیت سوکھے ہوں گے، دریا خالی ہوں گے اور نسلیں پیاسی ہوں گی۔ جب دشمن جنگ کا اعلان کرتا ہے تو وہ توپوں اور بندوقوں سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، سفارتی چالوں اور قدرتی وسائل کی بندش سے کرتا ہے۔ آج پاکستان کو ایک ایسے ہی دشمن کا سامنا ہے جو بظاہر امن کی بات کرتا ہے مگر اندر ہی اندر اس کے ہر قدم سے دشمنی ٹپک رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنا اور کشمیر میں ایک شفاق دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان پر الزام تراشی ایک خطرناک سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ روز بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک اندھوناک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 26 غیر ملکی سیاح ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخی بن گیا۔ بھارت نے اس حملے کے فوراً بعد بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام عائد کیا اور کہا کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارت نے کسی واقعے کے بعد فوراً پاکستان پر الزام عائد کیا ہو۔ پلوامہ، اڑی اور دیگر حملوں کی طرح اس بار بھی بغیر ثبوت کے پاکستان کو ذمہ دار قرار دینا بھارتی حکومت کے اس بیانیے کا حصہ ہے جو اسے ہر الیکشن یا سفارتی دباؤ کے وقت زندہ کرتا ہے۔ حملے کے اگلے ہی روز بھارتی حکومت نے اچانک اعلان کیا کہ وہ 1960 میں پاکستان کے ساتھ طے پانے والے تاریخی سنتاس معاہدہ کو معطل کر رہی ہے۔ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی نگرانی میں طے پایا تھا اور اس کا مقصد دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی کا منصفانہ بنٹوارا تھا۔ بھارت کی جانب سے اس معاہدے کی معطلی کسی ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں۔ پاکستان کی 80% زراعت انہی دریاؤں پر منحصر ہے۔ اگر بھارت ان دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے تو پاکستان میں خشک سالی، فصلوں کی تباہی اور پانی کی قلت ایک خوفناک انسانی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جب پاکستان مسلسل دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم بھی اپنے وعدے واپس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس بیان کے ذریعے بھارت نے واضح کر دیا کہ وہ پانی جیسے قدرتی وسائل کو بھی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ معاہدہ محض ایک کاغذی دستاویز نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں امن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی معطلی عالمی قوانین، انسانی حقوق اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی پاکستان دشمنی کوئی نئی بات نہیں۔ کبھی سرحدی جھڑپیں، کبھی سفارتی بائیکاٹ، کبھی فلمی بلیک لسٹ اور کبھی کرکٹ میچز کی منسوخی۔ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر سکے۔ اب پانی روکنا شاید بھارت کا آخری اور خطرناک ترین ہتھیار ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں اس صورتحال پر محض تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، نہ تو اقوام متحدہ نے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں اس صورتحال پر محض تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ نہ تو اقوام متحدہ نے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا، نہ ہی ورلڈ بینک نے جو اس معاہدے کا ضامن ہے کوئی واضح موقف دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا صرف اس وقت جاگتی ہے جب بھارت کو نقصان ہو؟ کیا پاکستان کی زراعت، عوام اور معاشی بقا کی کوئی قیمت نہیں؟ پاکستان کی جانب سے رسمی احتجاج اور سفارتی بیانات تو سامنے آئے لیکن عوامی سطح پر اس سنگین صورتحال کا ادراک ابھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر بھارت واقعی ان دریاؤں پر ڈیمز بنا کر پانی روک لے تو کیا پاکستان کے پاس اس کا کوئی متبادل ہے؟ کیا پاکستان نے اپنی سفارتی، قانونی اور عسکری تیاری مکمل کر لی ہے؟ کشمیر میں ہونے والے مظالم، بھارتی فوج کی جارحیت اور آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے بھارت ہر حد پار کر چکا ہے۔ اب دہشت گردی کے واقعات کا ڈرامہ رچا کر پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا اس کی نئی حکمت عملی کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کشمیر میں حملہ ہوا بھی ہے تو اس کی ذمہ داری بغیر تحقیق کے پاکستان پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟
کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان اپنے ہی خلاف پانی کی بندش جیسا رد عمل پیدا کرے گا؟ پاکستان کو اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں میں بھرپور آواز اٹھانی ہوگی۔ اس سے یہ باور کرانا ہوگا کہ پانی کا ہتھیار ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں۔ پاکستانی میڈیا کو اس معاملے کو روزانہ کی بنیاد پر اجاگر کرنا ہوگا تاکہ عوام بھی اس خطرے سے باخبر ہو۔ ورلڈ بینک میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر کیس دائر کیا جانا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں، فوج، میڈیا اور عوام کو اس سنگین خطرے کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ کشمیر کی زمین صرف خون سے نہیں، پانی سے بھی رنگی جا رہی ہے۔ بھارت اب صرف گولی سے نہیں بلکہ پانی کی بندش سے بھی پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور ایک آواز ہو کر اپنا دفاع کرنے کا۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل شاید ہمارے کھیت سوکھے ہوں گے، دریا خالی ہوں گے اور نسلیں پیاسی ہوں گی۔